جبریل نے نہیں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور میں اللہ کا پیغام لایا ہوں اور اللہ یہ ہستی ہے، بالکل نہیں کوئی ایسی بات کی، کیونکہ جس کو بات کہنی ہے نا وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جبریل ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس لیے کوئی ایسا سوال جو ہے وہ ہوا ہی نہیں۔ فرشتے نے سیدھا کر کہا اقرا، آپ پڑھیے، اقرا آپ پڑھیے، بسمی ربی کالذی خلق۔ اب دیکھیے اللہ کا نام نہیں لیا ہے، یہ ایک خاص بات ہے جو ذہن میں رکھیں، بلکہ یہ کہا بسمی ربی کالذی خلق، کہ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا، ذرا تعظیم رسول کی بھی بات کریں نا، جو محبت ہوتی ہے وہ کیا، یہ نہیں کہا کہ خلقک، کہ تمہیں پیدا کیا، کہ اس رب، یعنی ادھر کال آئے کہ بسمی ربی کالذی، یعنی کاف ادھر آ گیا ہے مخاطب کا، کہ اپنے رب الذی خلق، جس نے کہ پیدا کیا۔ اور بات جو ہے وہ آگے تخاطب میں پھر خلقہ کا کوئی تخلیق نہیں آئی ہے، اس کا نہیں ہوا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ نہیں جی یہ تو پھر انڈرسٹوڈ بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور علیہ السلام کو معاملات تخلیق میں، یعنی کونیاتی سطح پر جب بات ہوگی تو پھر وہاں پر جو صیغہ ہے جنرل استعمال نہیں کیا جاتا، اگر کسی مخصوص تخلیق کی بات ہوتی، سمجھ آئی نا، پھر جس کو پیدا کیا گیا ہے نا اسی کا ہی ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فرمایا کہ جو ہے وہ میں نے تم کو پیدا کیا، خلقکم آیا نا، کئی دفعہ ہے، یہاں پر نہیں آیا کہ اس نے اس کو پیدا کیا۔ یہ ہے انداز بیان اللہ کا اپنے محبوب کریم کے ساتھ، کہ تخاطب بھی کیا لیکن تخاطب ایسی جنرلٹی کے ساتھ کیا، ایسی عمومیت کے ساتھ کیا کہ اسے پوری مخلوق پر پھیلا دیا۔ خلقہ یہی ہے نا، خلقہ۔ اب ظاہر ہے کہ خلقیت جو وجود میں آئی اس کی تجلی رحمانیت کے ذریعے سے، اس رحمان نے تجلی فرمائی تو وہ جو نجم ہے پھیلا اور ساری کائنات بچھ گئی۔ اب یہاں پر جو خلق آیا تو وہ اس ساری کائنات کے لیے آیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کو تو اپنے نور سے پیدا کیا تھا، تو کونی سطح پر، یعنی کریٹو جو گراؤنڈ ہے پیدائش کی، اس سطح پر جو سب سے پہلی پیدائش ہوئی اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا، وہ کاف میں ہی بات ساری آ گئی، کیونکہ وہ جس سے بات کی جا رہی تھی تو وہ جانتا تھا۔ اب ذرا دیکھیں تو حضور علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا، اقرا کا۔ پہلے تو کہا نا اقرا، یہ بسم ربک الذی، یہ بعد کی بات ہے، یہ شروع میں تو پہلے ہی کہا اقرا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں نہیں بھی پڑھوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ لوگوں نے نامناسب
ترجمہ کیا ہے، ما انا بقارین، تو قاری کا معنی پڑھنا ہوتا ہے، یعنی قرأ کا معنی پڑھنا ہی ہوتا ہے نا، سارے جانتے ہیں۔ تو اس سے قارن، قارن یہ بنا فاعل، پڑھنے والا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما انا بقارن، کہ میں جو ہے وہ اسے پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی یہ تو نہیں آپ نے کہا کہ میں پڑھ، یہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ دیکھیں جب اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے نا، تو پھر آگے جو حبیب کبریا ہے اس کا بھی انداز احتیاط دیکھے کہ میں بھی اللہ کا نام جب تک نہیں لوگے تو میں بھی پڑھنے والا نہیں ہوں، جو مرضی ہو جائے۔ تو 3 دفعہ کہنے کے بعد چوتھی دفعہ پھر جب کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، حالانکہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ احادیث کی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے، حضرت جبریل نے آپ کو اپنے سینے سے بھی لگایا اٹھا کر، جب آپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں پڑھنا، تو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا۔ فرشتے کو یوں لگا کہ شاید ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے، تو میں ذرا سینے سے لگاؤں تو سکون کا عالم پیدا ہوگا، تو پھر یہ پڑھ لیں گے۔ پھر کہا، ان کا جواب پھر وہی رہا، جن کے سینے پہلے ہی کشادہ ہو چکے ہوں اور فرشتے سے زیادہ، کئی گنا زیادہ، جہاں کل مخلوق چھائی ہوئی ہو، اور جو ذات الہی کا جو مظہر ہے اور ان کا بھی مظہر ہے، کیونکہ وجود جو ہے، ہر وجود، ہر موجود اسی سے ہی پھوٹا نا، تو جو مظہر ذات الہی ہے وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور فرشتہ جو ہے وہ بتاتے خود جو ہے وہ اسی وجود سے موجود ہوا ہے، تو ان کو سینے سے لگانے سے کیا فائدہ ہونا تھا۔ تو بالآخر 1-2 دفعہ بھینچ کر لگانے سے بھی بات جب نہیں نہ بنی، تو پھر بالآخر یہ کہیں کہ پھر وہ اللہ کی طرف سے، پھر انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور جو ہی پڑھا پورا ہی فقرہ پڑھ ڈالا، یعنی اب جب پڑھا تو پورا ہی اور اسی سے نہیں پتا چلتا ہے کہ اگر اس کا معنی ان پڑھو تو اقرا تو پڑھنا نہیں آیا تھا، تو بسم ربک الذی خلق اتنا لمبا جملہ کیسے پڑھ لیا ہے؟ تو ثابت یہ ہوا کہ جب تک وجود بذات کا اقرار نہیں کیا فرشتے نے، تو اس مظہر ذات نے بھی نہیں پڑھا، کہ نہیں، ہم جو ہے اپنی ابتدا میں ہی جس ذات کا اقرار کریں گے تو اسی کے ساتھ ہی پڑھیں گے، ورنہ نہیں پڑھتے، نہیں پڑھا۔ تو اس لیے جو بات ذکر میں ہوگی، اذکروا میں جو لطف ہے، یہی اس اقرا کو اس کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں تو پھر آپ کو لطف آئے گا کہ اذکروا میں جو لطف ہے وہ ذکروا میں نہیں ہے۔